ویلکم بیک خواتین و حضرات، پروگرام آپ کی بات. آج کا ٹاپک ہے ہیلتھ بینیفٹس، ہیلتھ کیئر بینیفٹس، اور اس کے لیے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر نور خان. اس سے پہلے کہ ہم واپس ان سے بات چیت شروع کریں، ہماری ایک کال ہے. اشرف صاحب لائن پہ ہیں، جو کہ میرا خیال ہے چائلڈ ہیلتھ پلس سے ہیں. تو اشرف صاحب فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ چائلڈ ہیلتھ پلس پروگرام جو ہے جی 19 سال کی عمر تک کے بچوں کے لیے ہے جو میڈیکیڈ کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے، اوکے اور اکثر ہمارے لوگ جو انڈاکیومنٹڈ ہیں جی وہ ڈر جاتے ہیں، اپلائی نہیں کرتے. جی دے آلسو کوالیفائی. ویری گڈ اوکے، گریٹ، گڈ یہ نیوز. آپ کی یہ بڑی بجا انفارمیشن ہے. بڑے ٹائم سے آپ نے ہمیں کال کیا، بہت بہت شکریہ. بہت بہت اور شکریہ. جب جو ڈاکیومنٹڈ ہیں جب وہ 19 کے ہو جاتے ہیں جی تو دے کین اپلائی فار فیملی ہیلتھ پلس. فیملی ہیلتھ پلس. اوکے. اور وہ کب تک ویلڈ رہتی ہے، کس ایج تک؟ وہ تو پھر انکم بیسڈ ہے جب تک نیڈ از دیئر. اوکے، گریٹ، تھینک یو سو ویری مچ اشرف صاحب. یہ بہت اچھی انفارمیشن ہے، تھینک یو. پرویز، اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں، میں ذرا سا بیچ میں، آپ کو شاید یاد ہوگا، ہم نے ایک یوتھ کے متعلق پروگرام شروع کیا تھا یہاں پر جب نشر ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب، یوتھ کے متعلق ہمارا ایک پروگرام ہوا تھا، اس سے متاثر ہو کر پاکستان کے چند نوجوان لڑکے لڑکیوں نے واشنگٹن میں 21 اکتوبر سے لے کے 23 اکتوبر تک، یعنی ابھی ایک ہفتے بعد، انہوں نے ایک امریکن یوتھ کانفرنس جو ہے وہ منا رہے ہیں اس میں. اور جناب اس کا رجسٹریشن جو ہے اس کی آخری تاریخ یہ 16 تاریخ کو ہے، سنڈے کو. اگر آپ وہ اس کے لوگ جو ہے ویب سائٹ پہ جانا چاہیں تو ان کی ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.uspakfoundation.org. uspakfoundation.org. اس پر جا کر وہ رجسٹر کرا سکتے ہیں. اس کی کانفرنس کے بینیفٹ کیا ہوں گے؟ یہ وائٹ ہاؤس میں لے جائیں گے، تمام غیر ملکی جو ایمبیسیز ہیں واشنگٹن ڈی سی میں، یہ واشنگٹن ڈی سی میں ہو رہی ہے، وہاں لے جائیں گے. اس کے علاوہ امریکن سینیٹرز اور کانگریس مین جو ہیں ان کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوگی، اور امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں خاص طور سے، اور جو دوسرے ایشوز ہیں ان پر بات چیت ہوگی ینگ لوگوں کے ساتھ. تو ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ مین اسٹریم میں آنے کے لیے اس کانفرنس میں ضرور رجسٹر کرائیں اور وہ کرائیں. ہم بات کر رہے تھے میڈیکیئر اور میڈیکیڈ. میں میڈیکیڈ کی بھی بات کروں گا. میں آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں جیرییرکس، اس کے بارے میں بھی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ بزرگوں کی دیکھ بھال کے سلسلے میں ہوتی ہے، تو اس میں کیسے ہم بینیفٹس لے سکتے ہیں اپنے پیرنٹس کے لیے؟ ایلڈرلی کی بات، ایلڈرلی کی جو بات کریں، وہ میں نے کہا بزرگ لوگوں کے لیے. ہاں، بزرگ لوگوں کا ایک مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاپولیشن پاکستانیوں کی بڑھتی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ ایجنگ پروسیس، ہمارے پیرنٹس ہیں یہاں پہ. ہاں، گروئنگ آف دا امریکہ از ٹیکنگ پلیس. ہمارے ایلڈرلی یہاں پر شفٹ ہو رہے ہیں انکریزنگلی. تو یہاں کا سسٹم ایسا ہے کہ سینئرس اپنے بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ لازمات بہت ڈیفیکلٹ ہیں ان کا کیئر کے لیے. کیا کیا جائے ان کے لیے؟ سب سے پہلی ضرورت جو ہے اس وقت پاکستانیوں کے لیے اور کسی بھی نئی کمیونٹی کے لیے کہ ایلڈرلی کیئر کا سینٹر کھولا جائے، اور ساتھ ساتھ نرسنگ ہوم جو کہ اس وقت موجود ہے شکاگو میں، اور 2 اسٹیٹس سٹیز اور ہیں جہاں پہ ہے، بیسکلی مسلم اورینٹڈ ہے. مسلم اورینٹڈ. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں خود بنانی چاہیے. یہ ہمیں خود لیکن جو اس وقت اویلیبل ہیں، جہاں آپ کام بھی کرتے ہیں، آپ لک آفٹر کرتے ہیں، آپ اس کے ڈائریکٹر ہیں وہاں پہ، تو واٹ ہیپنز دیئر ایکچولی؟ وہاں اگر ہمارے پیرنٹس وہاں چلے جائیں تو کیا ہوگا وہاں؟ اگر آپ کے پیرنٹس وہاں جاتے ہیں اور جاتے رہے ہیں، میرے اپنے پیشنٹس جو پاکستانی اوریجن کے ہیں آتے رہے وہاں پر، ان سے ان کا کیئر ساتھ ساتھ ڈیفیکلٹ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک تو لینگویج کا پرابلم ہے، کمیونیکیشن کا پرابلم ہے، لیکن بیماریوں کا کیئر. اس گفتگو ہم جاری رکھیں گے. انور خان ہمارے پاس الینوائے سے ہیں، تو انور خان دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں. میں آپ کو پروگرام آپ کی بات میں خوش آمدید کہتا ہوں. انور صاحب. ہلو. جی فرمائیے. ہلو، السلام علیکم. میں شکاگو سے بات کر رہا ہوں. جی. میری والدہ نے 2005 میں اپنے شادی شدہ بچوں کا اپلائی کیا تھا، اور ان کا اپروول لیٹر بھی آ چکا ہے. اس کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ وہ 30 ڈیز میں ہم کو جواب دیں گے. میرے خیال سے آپ امیگریشن سے متعلق تو سوال نہیں کر رہے؟ میں امیگریشن کے متعلق کر رہا ہوں. نہیں، یہ ہمارا پروگرام پچھلا ہے. ہم آج جو ہے وہ ہیلتھ بینیفٹس، ہیلتھ کیئر بینیفٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں.
چلو تھینک یو. آپ اگلا پروگرام جب ہم شروع کریں گے تو اس میں کیجیے گا انشاءاللہ. تو جی ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے اس کے بارے میں. تو نرسنگ ہوم کی بات کر رہے ہیں. تو نرسنگ ہوم کیئر از نو ڈفرنٹ دین. ماہین آ گئی ہیں ورجینیا سے, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. ماہین آپ آن ایئر ہیں, فرمائیے. جی ماہین بولیے, آپ آن ایئر ہیں, آپ بولیے. جی السلام علیکم. میں ماہین بول رہی ہوں ورجینیا سے. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں اگر میڈیکیڈ لیتی ہوں اور میں اپنی بہن کو اسپانسر کرنا چاہتی ہوں تو کیا میڈیکیڈ جو ہے وہ میرے اس سے افیکٹ تو نہیں کرے گا کہ میں اپنی بہن کو اسپانسر نہ کر پاؤں؟ دیکھیے یہ آپ کا جو یہ سوال ہے ماہین, یہ بڑا لیگل قسم کا کویسچن ہے کہ اس میں امیگریشن بھی شامل ہے اور اس میں ہیلتھ بینیفٹ بھی شامل ہے. So I don't think we are qualified to even answer that question کہ آپ کا امیگریشن کا. آپ ڈاکٹر صاحب آپ ایڈ کریں اگر ضرور. میں اس میں ایڈ یہ کروں گا کہ آپ کا جو اسپانسر ہوگا وہ میڈیکیڈ پہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اسپانسر کر رہی ہیں وہاں پر فائنینشیل اسپانسرنگ بھی ہوتی ہے, تو ہیونگ اے میڈیکیڈ یو آر ڈیپینڈنٹ آن اسٹیٹ, آپ کسی اور کو اسپانسر نہیں کر سکتے. ہاں کوئی اور اگر اسپانسر کر رہا ہے تو پھر یہ ممکن ہے. بہتر یہ کہ ان کو چاہیے کہ اپنے کسی جاننے والے سے اسپانسر کرا دیں بجائے کہ خود کریں اگر میڈیکیڈ لینا چاہتے ہیں. اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ آپ لیگل ایڈوائس لیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, ہمارے یہاں جو معاشرے میں آپ کو معلوم ہے پاکستانی کمیونٹی جو یہاں رہتی ہے, ہمارے یہاں ایک بڑی معیوب بات سمجھی جاتی ہے کہ صاحب ہم اپنے پیرنٹس کو یا بزرگوں کو ہم کسی نرسنگ ہوم میں جا کے چھوڑ دیں اور پھر وہاں پہ رہنے دیں. ہمارے یہاں وہ رواج نہیں, ہمارا کلچر نہیں ہے, رواج نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پریکٹیکلی اس معاشرے میں جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں جب کام کرتے ہیں, بیٹا بیٹی بہو سب کام کر رہے ہیں, اور پھر ان کے پیچھے ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی, آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ہماری کمیونٹی کو اپنی تھنکنگ کو چینج کرنا چاہیے؟ ہاں دیکھیں, تھنکنگ کو چینج کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کیا جائے. جی وہ یوں ہے کہ ہوم ہیلتھ کیئر یہاں پر بہت آگے جا رہا ہے اور اوباما کیئر کے تحت ہوم ہیلتھ کیئر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف لوگوں کو نرسنگ ہوم میں ڈالنے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا, بہت سے کمپلیکیشنس ہیں, ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, پریمیچور ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی, اور سوسائٹی ایز اے ہول سفر کرتی ہے, اور پیسے بھی بہت لگتے ہیں. آدھے خرچے پر وہ ساری فیسلٹی جو نرسنگ ہوم میں پرووائڈ کی جا سکتی ہے, مثال کے طور پر آکسیجن چاہیے, کموڈ چاہیے, اسپیشلی فٹڈ باتھ روم چاہیے, اسپیشل بیڈس چاہیے, یہ ساری چیزیں اگر آپ واقعی 65 ہیں اور آپ میڈیکیئر کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کی جا سکتی ہیں, بشرطے کہ آپ کا ڈاکٹر جیریٹیشین ہو, اسے اس کا علم جانتا ہو. اگر نرسنگ ہوم پلیسمنٹ از این آپشن, ہمارا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ پہلے سوال یہ کریں کہ نرسنگ ہوم کے بعد کے علاوہ دوسرا آلٹرنیٹیو کیا ہے, اور یہ بہت اچھا آلٹرنیٹیو ہے. آپ کسی ڈاکٹر کو ڈھونڈیں جو جیریٹیشین ہو, وہ آپ کو گائیڈ کرے گا, بلکہ آپ کے گھر پہ وزٹ بھی کرے گا, تو وہ ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے. آپ کے میڈیکیشن ڈیلیور ہوتے ہیں گھر پہ, بہت فارمیسیز ڈیلیور کرتی ہیں, اور جتنے بھی ہوم ہیلتھ سپلائز ہیں وہ سارے گھر پہ ہوں گے, انکلوڈنگ آئی وی. گھر پہ جو نرس بلاتے ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے پیرنٹس کے یا بزرگوں کے لیے, وہ کیا طریقہ کار, اس کو کیسے دیکھیں, ہاسپٹل میں اگر پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے, میڈیکیئر کا پیشنٹ ہے, تو وہ انٹائٹل ہوتا ہے آفٹر 3 days اسٹے ان دا ہاسپٹل ٹو ہیو اے نرس کم اینڈ وزٹ جسٹ فار 2 weeks. اس میں شرط یہ ہے کہ پیشنٹ کو فزیکل تھراپی کی بھی ضرورت ہے. ایز سون ایز یو کوالیفائی فار فزیکل تھراپی ایٹ ہوم, ریکنڈیشننگ کے لیے آپ بیڈ میں پڑے ہوتے ہیں 4 دن, ایوری ڈے یو لوز 10% آف یور اسٹرینتھ. تو ایلڈرلی پیشنٹ 4 دن کے بعد ہمارے ساتھ عامر ہیں اس وقت نیو یارک سے, تو دیکھتے ہیں. عامر صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ پروگرام آپ کی بات میں. آپ کا سوال کیا ہے؟ ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, یہ میرا کوشچن میری وائف کے بارے میں ہے. میری وائف گرین کارڈ ہولڈر ہے. پچھلے سال میری وائف یہاں پہ نیو یارک میں آئی تھی, تو جو ہے وہ انشورنس اس کی فیملی ہیلتھ پلس ہے, جبکہ میری اور میرے 3 بچوں کی میڈیکیڈ انشورنس ہے. اور مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ وہ میڈیکیڈ پہ ہو جائے, مگر میڈیکیڈ والے اس کو فیملی ہیلتھ پلس پہ ہی رکھ رہے ہیں. اچھا, تو کین یو ایکسپلین اٹ کہ وائی دے آر کیپنگ ہر آن فیملی ہیلتھ پلس؟ ڈاکٹر صاحب یہ فیملی ہیلتھ پلس اور میڈیکیڈ میں کیا فرق ہے؟ میڈیکیڈ ایک اسٹیٹ اور فیڈرل گورنمنٹ اسپانسرڈ, جی, اور فیملی ہیلتھ پلس لوکل گورنمنٹ بھی آ جاتی. اچھا,
تو لوکل گورنمنٹ سے کاؤنٹی بھی انوالو ہوتی ہے، تو وہ اپنے فائنینسز کو دیکھتے ہیں، ان کا فوکس بچے ہیں اور فیملی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکیٹ پہ ان کی باقی فیملی ہے لیکن وائف جو ہے فیملی ہیلتھ پلس پہ ہے. یہاں پریفرنس بچوں پہ ہے اور فیمیلز پہ ہے، اور اس لیے وہ سوئچ نہیں کرنا چاہتے. لیکن کچھ ایسے اس کے طریقے ہیں جو میں بتا نہیں سکتا. لیکن بینیفٹ کیا ہے؟ دیکھیں میڈیکیٹ کے کیا زیادہ ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ فیملی ہیلتھ پلس میں پریمیم ہے، میڈیکیڈ میں پریمیم نہیں ہے. یہ فرق ہے، ٹھیک ہے، دونوں چیزوں میں. حالانکہ پریمیم بھی بہت نامنل پریمیم، بہت نامنل اور گریڈڈ ہے آپ کے انکم کے حساب سے. کریکٹ. لگتا ہے میڈیکیٹ میں بھی کو پیمنٹ کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا، اب شروع کیا ہے، لیکن وہ بہت اتنا منیمل ہے کہ we are embarrassed asking for it. لیکن لیگلی we are supposed to ask for that co payment. لیکن موسٹلی وہ پیپر ورک ہے، ہم انہیں دیتے ہیں، بھائی آپ دے سکتے ہیں دے دیں، نہیں دیا تو نہیں دیا. میڈیکیٹ کے بینیفٹس بہت زیادہ ہے. جب فیملی پلس ڈیفائن کرتی ہے بینیفٹس، اس میں لمٹس لگاتے ہیں کہ 6 ویکس کی فزیکل تھراپی ہے، آپ کو ہوم کیئر ایکوپمنٹس مل سکتے ہیں لیکن یہ نہیں مل سکتا. میڈیکیٹ. ہماری بریک کا وقت آ گیا ایز یوزول. خواتین و حضرات بریک سے واپس آتے ہیں، پھر ڈاکٹر نور صاحب سے بات کرتے ہیں.